یاد رکھیے یہ قوم کبھی اوپر بٹھاتی ہے اور جب یہ قوم جب نیچے گراتی ہے تو بڑے بڑے لیڈراں آج کوڑی کے کام کے نہیں رہے۔ ایسی حکومت کے پالیسیوں سے ان کے ہمارے سامنے جب پورے انداز سامنے ظاہر ہو رہے ہیں تو اپنے آپ کو آئندہ کے لیے تیار رکھنا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ آج مجھ پہ یہ تانے دیتے ہیں یا الزامات لگاتے ہیں کہ میں نے TRS کی تائید میں کوئی بیان دیا ہوں۔ میں نے کبھی ان کے تائید میں بیان نہیں دیا۔ آج میں حکومت تلنگانہ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ راستوں کے نام جو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے باز آ جائے، اور یہ بھی میں آپ کو کھلے طور پہ ان سے کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی عثمانیہ یونیورسٹی کا لوگو جو انہوں نے بدلا ہے یہ بھی ان کا ایک سب سے بڑا مسلمان دشمنی کا ثبوت انہوں نے دیا ہے۔ السلام علیکم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، بہت دن سے خاموشی میں نے اختیار کر لی تھی، کیونکہ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ کوئی بھی بات اب میں چینل پر نہیں کروں گا، مگر مجبوراً مجھے آج آپ سے مخاطب ہونے کے لیے آنا پڑا۔ موجودہ حکومت جو کچھ اقدامات کر رہی ہے یہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ BJP تو نہیں ہے لیکن BJP کے رائٹ ہینڈ ضرور کہلایا جا سکتا ہے۔ ایسی حکومتوں سے میں نے پہلے ہی رشتہ توڑ لیا۔ چنانچہ بہت سے لوگ آج مجھ پہ یہ تانے دیتے ہیں یا الزامات لگاتے ہیں کہ میں نے TRS کی تائید میں کوئی بیان دیا ہوں۔ میں نے کبھی ان کے تائید میں بیان نہیں دیا، اور یہ بھی بات صاف کر دوں کہ جب دوبارہ ان کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت میں نے ہماری یونائٹڈ فورم جب ان کی تائید کے بارے میں غور و فکر کر رہی تھی تو میں نے صاف طور پر ان سے نہ صرف انکار کیا بلکہ میں نے یونائٹڈ فورم کو استعفیٰ دے دیا۔ مگر آج مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہوم منسٹر جو بیچارے کبھی کچھ بولتے نہیں، اور بولتے ہیں تو صرف اور صرف اتنا بولتے ہیں کہ وہ جو ان کو رٹا دیا گیا ہے یا جو ان کو کہہ کر اپنی سیٹ کو بچانا ہے، اپنے وقار کو یا مقام کو بچانا ہے، یہی ان کی زبان ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ آخری وقت یہ الفاظ نہ نکلے۔ بیماریاں تو ہر طرف پھیل رہی ہے، بیماریوں کا زور بھی ہے، مگر ابھی بھی حق گوئی سے لوگ بہت پرہیز کر رہے ہیں، اپنے کو بچا رہے ہیں۔ مگر میں جب موقع آیا اپنی قوم کو میں برابر صحیح رہبری کیا اور صحیح ان کو راستہ بتاتا رہا، مگر بعض لوگوں نے جب مجھ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تو مجھے ایک شعر ذہن میں آیا۔ اندھے نکالتے ہیں چہرے سے میرے نسخ، بہروں کو ہے شکایت غلط بولتا ہوں میں۔ حقیقت یہ ہے اس وقت بھی اگر حقیقت بولتا ہوں تو بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، مگر میں اس وقت حکومت کے جو چند عمل ہے میں ان کو صاف طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ آئندہ کچھ رہنا چاہتے ہیں اور تو پھر آپ کو مسلمانوں کی دل آزاری سے بچنا ضروری ہوگا، اور کوشش یہ کرنی ہوگی کہ مسلمانوں کے ساتھ آپ جو اب تک کھیل کھیل لیتے آئے ہیں اس کھیل کو برخاست کریں، اور اپنے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس پہ غور کریں اور مسلمانوں کی دل آزاری سے بچے۔ کبھی آپ ایسے شخصیت کے نام سے کبھی روڈ کا نام رکھ دیتے ہیں جس کو نہ اپنے پسند کرتے ہیں نہ کوئی ان کے پسند کرتے ہیں،
ایسے لوگوں کو MLC کی سیٹ دے دیتے ہیں جس کو ہم پسند کرتے ہیں یا ہم لوگ پسند کرتے ہیں، نہ ان کے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، اور ان کی جی حضوری آپ کو آپ ان کی جی حضوری کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی دل آزاری پر دل آزاری کرتے جا رہے ہیں، پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وفادار نہیں۔ ارے ہم وفادار تو ہے میاں، لیکن وفاداری نبھانے کا ایک وقت آتا ہے، اور جو وہ وقت آج ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے تمام بھائیوں سے اپیل کریں گے کہ ایسے غداروں کو ووٹ نہ دیجیے، جو نام تو اپنا دوسری پارٹی کا رکھتے ہیں، کام وہی کرتے ہیں جو کرنے کا ہے، جو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے کو حیرت یہ ہوئی کہ ہمارے موجودہ وزیر تعلیم، موجودہ ہوم منسٹر، یعنی کیا کہتے ہیں ان کو، ہر عہدہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، وہ اہم عہدے تو کسی کو دینے ہی نہیں چاہتے، اور وہ بھی بیچارے کو ایک عہدہ ایسا دیے، ایسی میں ابھی جیسا کہا نا کہ بیچارے کو بولنا نہیں آتا، اس کو عہدے دے کے خوش کر دیتے ہیں تاکہ وہ عہدوں میں خوش رہے۔ میرے عزیز دوستو، آج میں حکومت تلنگانہ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ راستوں کے نام جو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے باز آ جائے، اور یہ بھی میں آپ کو کھلے طور پہ ان سے کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹی، عثمان یونیورسٹی کا لوگو جو انہوں نے بدلا ہے، یہ بھی ان کا ایک سب سے بڑا مسلمان دشمنی کا ثبوت انہوں نے دیا ہے۔ اس لیے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے رخ کو پلٹیجیے اگر آپ آئندہ آنا چاہتے ہیں، نہیں تو پھر یاد رکھیے یہ قوم کبھی اوپر بٹھاتی ہے، اور جب یہ قوم جب نیچے گراتی ہے تو بڑے بڑے لیڈراں آج کوڑی کے کام کے نہیں رہے۔ میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ہم کو صبر سے کام لینا ہے، اور اللہ کے طرف رجوع ہونا ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے، اور ایسی حکومت کے پالیسیوں سے ان کے ہمارے سامنے جب پورے انداز سامنے ظاہر ہو رہے ہیں تو اپنے آپ کو آئندہ کے لیے تیار رکھنا ہے کہ ہم کو ان کے بارے میں کیا خیال کرنا ہے۔ میں پھر ایک بار تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہ توجہ دے کہ حکومت کی پالیسی کیا ہمارے فیور میں ہے، کیا ہمارے مسلمانوں کے لیے صحیح ہے، نہیں ہے، تو پھر آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔